28 دن گزر چکے ہیں، اب بیچ میں 1 یا 2 دن ہیں، اس کے بعد ایسا مہینہ ہمارے درمیان رونق افروز ہونے والا ہے۔ اللہ کرے کہ اس ماہ میں ہمیں اس رب ذوالجلال کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ اس میں ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اور اللہ ہم سے راضی ہونے والا کام مولا کروائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس ماہ میں کثرت سے اس رب کی یاد کرنے والا بنائیں اور اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائیں۔ فصل ربی کا ونحر جو ہے اللہ کا کرو اللہ میرا محنت آپ کا بنائے۔ بزرگ اور دوستو، دراصل اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، جس طرح ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، جب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے دوا پلائی جاتی ہے، وہ دوا کڑوی ہونے کی وجہ سے وہ بچہ پینا پسند نہیں کرتا، اسی کڑوڑاہٹ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے۔ تو ایسے میں ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہ رونے کو برداشت کرتی ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، لیکن دوا اسے پلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صحت مند ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا ہو، چاہے اس سے آپ کی بھوک سے، آپ کی پیاس سے، آپ کی تکلیف سے اس کو نہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پورا پاک کرے، مطہر کرے۔ یہ پاک و صاف اللہ چاہتا ہے کہ آپ 11 مہینے جب جی چاہا آپ نے کھایا، جب جی چاہا آپ نے پیا، جب آپ کی مرضی تھی اس وقت آپ نے احباب کے ساتھ بیٹھا، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھا۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ تم وہاں یہ ٹائم پہ مت کھاؤ، یہ ٹائم پہ مت کھاؤ۔ 11 مہینے آپ کی مرضی چلی، اب 1 مہینہ رب کی مرضی چلا ہے۔ 1 مہینہ آپ سے اللہ اپنی مرضی سے آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ 1 مہینے کی جو آپ کی مرضی کو اللہ اپنی مرضی سے جو ہے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کریں۔ لیکن ہم جس مسلک سے ہیں، ہم جس مکتب فکر سے ہیں، آج کی تاریخ اس احادیث، عقیدے کی حفاظت اور رسول اللہ کی محبت و عظمت بتانے والی ذات سیدی مولائی حضور سیدنا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا بھی جو ہے دن 29 شعبان ہے۔ 1-2 باتیں ان کی بات سے کر کر رمضان کی بات ملا کر کہہ دوں، تاکہ ایک اللہ کے ولی کا تذکرے سے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اہل اللہ کا ذکر جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے قلب روشن ہوتے ہیں، اور یہ خوش نصیب حضرات ہیں جو اپنے اسلاف کے ذکر سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ بتائیے کہ اسلاف کا تذکرہ ہم اگر نہیں کریں تو کون کرے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے متقین کا تذکرہ کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے پہلے کے گزرے ہوئے انبیاء کے نیک لوگوں کا تذکرہ کروایا، اور کلام پاک کے اندر کئی پچھلے گزرے ہوئے اولیاء کا تذکرہ اللہ اپنے محبوب نبی سے کروا رہا ہے قرآن کی آیتوں کے ذریعے۔
کلام ربانی کے ذریعے کروا رہا ہے۔ کتنی شان والا میرا مولا ہے، کتنی شان والا میرا رب ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑوں نعمتیں بندوں پہ نوازتا ہے۔ کیوں نوازتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں بتا کر تم اس طرح ہو۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 29 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی والدہ ماجدہ الجبار، جو ایسے نیک متقی پرہیزگار جن کے واقعات کو میں نے اس سے پہلے عرض کیا، لیکن تبرکن عرض کر دوں کہ آپ کے والد بزرگوار ایک راستے سے گزر رہے تھے، عالم دین بہت بڑے اللہ والے، ایک سیب غلطی سے پانی میں بہتا ہوا آیا تو آپ نے اسے کھا لیا۔ اس سیب کو کھانے کے بعد خیال آیا کہ میں نے یہ سیب بغیر مرضی کے کھا لیا، تو آپ نے جو ہے اب اس تشویش میں رہ گئی، یہ سیب تو میں نے کھا لیا، بغیر اجازت کھا لیا، کس کا تھا؟ تو پانی جدھر سے بہتے ہوئے آ رہا تھا، ادھر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک سیب کا درخت ہے اور وہ پانی کے اندر جھکا ہوا ڈالا ہے، پکے ہوئے سیب ہے۔ تو آپ کو یقین ہوا کہ یہ سیب یقیناً اس باغ والوں کا ہے۔ آپ اندر گئے، جا کر کہا، سلام کیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ سمائی، ان کو سلام کیا، عرض کیا اپنے قوم، کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک سیب بہتا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ جو میں نے بغیر اجازت سیب کھا لیا، تو میں آپ سے اس سیب بغیر اجازت کھا لیا ہوں، اس سے میں معافی چاہنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت اتنا نہیں بولا، یہاں تو لوگ سیب توڑ کے لے کے چلے آتے ہیں، پتھرے مار کے گراتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آیا اور بغیر اجازت کھانے کی وجہ سے، تو وہ بھی حضرت سید عبداللہ سمائی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیک ولی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی معاف نہیں کی، ایسے ہی معاف نہیں کریں گے، تمہیں اس کے بدلے کچھ کام کرنا ہوگا۔ کہا کیا کام کرنا؟ بولے اتنے دن تمہیں میرے باغ میں کام کرنا پڑے گا، جھاڑوں کو پانی دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ اگر حرام کا میرے اندر چلے جائے تو میری روحانیت، میرا جو اللہ کا جو قرب ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو آپ نے کام کیا کئی سال بعد روایت، اس کے بعد وہ وقت ہو گیا، کہا حضرت اب تو میں نے کام کیا، اجازت کی معاف کر دیجیے۔ کہا ایسے ہی نہیں، اور ایک سزا ہے۔ بولے کیا ہے؟ کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، اور میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، پیر کی معذور ہے، کان کی بہری، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ زیادہ نہیں کرا، اوپر دیکھیے آواز کچھ زیادہ ہے۔ آج چھٹی کا نہیں کیا، پورے بچے آنے کے لیے اسکولوں میں، اس لیے کہ گھروں میں بھی ماں باپ پریشان ہو، اسکولوں میں اکثر آتے بچے اتنا ستا رہے۔ اکثر لوگ اسکولوں کو کئی بجے معلوم پڑھنے کے لیے نہیں بھیج رہے، سیکھنے کے لیے نہیں بھیج رہے، یہ بچے تنگ زیادہ کر رہے ہیں، دونوں کو سکون سے رہنا ہوگا، بچوں کو بھیجا ہے۔ اور نماز جمعہ کے لیے ماں باپ جلدی نہیں آ رہے، پہلے کس کو بھیج رہے؟ بچوں کو بھیجا دے رہے، بولے جاؤ مسجد کو، تاکہ گھر میں سکون رہے۔ بتاؤ، گھر والوں کو چاہیے مسجد کو بھیجے تو سمجھانا، بیٹے باقی تو خاموش بیٹھنا، درود شریف پڑھتے بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا ہے ہی نہیں۔ بولتے بولتے ہم چلے جا رہے، کالے بال رہے، سفید بال ہو جا رہے، خبروں کی طرف چلے جا رہے، بولنے والے قوم سدھرنے کا نام ہی نہیں۔ کیا ہے؟ اور بولتے رہتے، ان کا کام بولنا۔ اللہ تعالیٰ دو کان دیا، ایک کان سننے کے لیے، ایک کان
یہ قوم کا حال ہے میرے بھائی. آپ جاتے تھے کہ چرچوں میں دوسرے عبادت خانوں میں انہیں ایسا خاموش رہتا, گھنٹوں خاموش رہتا. چھوٹا بچہ بھی تو جی میں دیکھا تعجب ہوا, خاموش, آواز نہیں, ایک آواز نہیں صاحب. حیرت سی موم بتی سے کہا کہ خاموش بیٹھا ہوا ہے, گھنٹوں خاموش ہے. مسلمانوں کی مساجد میں رمضان آتا ہے تو کیسے آواز آتی, صاحب جانے ماتا میں جاتے پورے گندے کر جاتے, باہر سے بھاگ کے آتے. اور بعض تو ایسے لوگ, اللہ ہدایت دے میرے بھائی, تکلیف ہوتی, وہ گندے چپلا لا کر اس پہ سے ٹپکتے رہتا, اس پہ کیا بولتے ویٹ خالی نہ مجھے ٹپکتے رہتا, اس پہ سے لا کے میرا رکھتا. تو گھر میں لے کے رکھا لے کے گھر میں لے جا کے رکھیے چپل, وہ گندی چپل بیت الخلاء کو جانے کی چپل تجوری کے پاس, الماری کے پاس, قیمتی سامان کے پاس بچہ لا غصہ کرتے. مساجد کو پاک و صاف رکھیں, اچھا رکھیں. یہ مسجد کے مؤذن کی, امام کی, خطیب کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مساجد کو صاف رکھیں. احساس ہی نہیں ہے, بول بول کے تھک جائے. بچوں کو سمجھائیں, آواز نہ کرے, مسجد میں آئیں تو ادب سے جائیں, اللہ کا گھر ہے, ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن یہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری قوم میں اللہ کی بہت کمی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز محشر جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے وزندار عمل کون سا معلوم ہے؟ آپ بولیں گے نماز سب سے وزندار, صاحب میں 5 وقت نماز پڑھا نہیں. بولے حج کو گیا وہ بہت وزندار عمل ہوگا نہیں. پیسہ مال زکات سب سے زیادہ ترازو میں وزندار ہوگا نہیں. روزہ جو میں نے بھوکا رہا, پیاسا رہا, جو سب سے زیادہ وزن رہے گا نام اعمال میں نہیں. کلمہ اسلام میں تمام معبودوں کو انکار کر کر ایک اللہ کو مانا جو سب سے زیادہ وزندار عمل ہوگا نہیں. سب سے وزندار عمل اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی ہوگا تو اچھے اخلاق ہوں گے, اچھی گفتگو ہوگی, اچھی عادت ہوگی, اچھے معاملات ہوں گے. جس کے معاملات اچھے ہیں, جس کے اخلاق اچھے ہیں, وہ اخلاق کا عمل جب جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا کہ فرشتے کہیں گے مولا یہ گناہگار تھا, خطاکار تھا, اس نے نمازیں نہیں پڑھا, اس نے پیسہ رکھتے ہوئے حج نہیں کرا, صحت رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھا, یہ گناہگار ہے, اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اتنے میں میرے اخلاق کی کوٹلی لائی جائے. اخلاق و کردار, اس کی اچھی گفتگو, اچھے معاملات کی کوٹلی لا کر جب نام اعمال کے موقع پر رکھیں گے تو جیسے ہی اس پلڑے میں ترازو میں رکھا جائے گا, جہاں نمازیں بچا نہیں سکی, جہاں روزے بچا نہیں سکے, جہاں حج بچا نہیں سکا, جہاں ذکر و اذکار نہیں بچا سکے, اخلاق و کردار کی اچھی گفتگو کی جب کوٹلی لا کر اس نام اعمال میں رکھیں گے تو فوراً اس کو جو ہے وہ تمام نیک اعمال بڑھ جائیں گے. نیک اعمال بڑھ جائیں گے تو کیا ہے, اخلاق, اچھی گفتگو, نرم انداز گفتگو, محبت سے گفتگو, مسکراتے ہوئے گفتگو, بڑی اچھے انداز سے جو گفتگو کرتا ہے, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں, اللہ اس اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرماتا. اب آپ غور کریے, اچھے اخلاق ہے تو اللہ کیا دے رہا, بولیے بولو بھائی آواز, جنت دے رہا. جنت میں جانا ہے, کیا دے رہا, اللہ کیا دے رہا, جنت دے رہا. اچھے اخلاق جس کے ہے, اللہ گناہگار ہونے کے باوجود بھی اس کو جنت عطا فرمانا. آج کسی کو اقتدار دیا ہے, کسی کو بادشاہ دیا ہے, کسی کو حکومت دیا ہے, تو ایسے ہی نہیں دیا. وہ دینے والی ذات کا نام رب العالمین ہے, وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ ہر ایک کا رب ہے, ہر ایک کا رب ہے. اللہ دیکھا کہ یہ مسلمان چھوٹی سی چیز پہ گالی گلوچ کر رہا, چنے بٹانے خریدنے پر 1-2 روپے کے لیے گلا پکڑ لے رہا ہے, تھوڑے بہت پیسوں کے لیے لڑ رہا ہے, تھوڑے بہت پیسوں کے لیے جھگڑ رہا ہے. ایسے اس کے کردار ہو چکے ہیں, اس کے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں. یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, اپنے بہنوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, اپنے بستی والوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صحیح نہیں ہے. تو یہ حکومت کیا کرے گا؟ لہذا جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کو حکومت دیا جائے. تو آج تم پر ہم پر جو
جو مسلط ہے وہ اخلاق اس کے اچھے تھے، وہ لوگ ایک ہو گئے۔ آج کئی لوگوں کو ماننے والے ایک ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے آج رسوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ہم کو اخلاق بہتر کرنا ہے، اپنے کردار بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے، یہ حقیقت تلخ ہے، چبھنے والی بات ہے۔ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ دے میرے بھائی۔ گھر کا پورا کچرا جھاڑ کے آپ کیا کرتے؟ سامنے دروازے کے سامنے ادھر ادھر دیکھتے دیکھے گا، سامنے دروازے ایسے جھٹک دیتے۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ جب تک اخلاق نہیں سدھرے گے، مسلمان زوال 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 آنے والا سین، آنے والا ماحول، آنے والا وقت بہت تباہ کن ہے، بربادی کا ہے، اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ آج جو وقت ہے 10 سال پہلے نہیں تھا، 10 سال پہلے جو تھا 20 سال پہلے نہیں تھا۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ ابھی ہمارے وکیل صاحب امریکہ سے آئے، امریکہ کے اندر کیا ہے؟ کلمہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اخلاق ہے، کردار ہے۔ ان کے اخلاق اگر دیکھیں گے تو آپ بولیں گے خالی کلمہ پڑھنا باقی ہے، ذرا غلطی سے کچھ ہو جائے تو سوری سوری پلیز، ساری ان کے بعد ایسا مشہور ہو گیا، الفاظ مشہور ہو گئے۔ بہت برا حال ہے میرے بھائی، اتنا برا حال ہے، یقین جانیے جب سائیکل موٹر پہ کہیں جانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ بھی نکلتے ہیں، میں بھی نکلتا ہوں، اتنا برا حال ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی جلدی میں، ہر کوئی جلدی میں۔ کتنے نوجوانوں کو سدھارنے کی بات، مساجد میں یہ خطابت جو رکھی گئی ہے، یہ مین مقصد کیا ہے کہ لوگ سدھرنا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھ سے نوجوان ملتے ہیں مسجد میں، اسی مسجد کے کچھ نئے بچے ملتے ہیں، بولے ہم گٹکا چھوڑ دیے، سگریٹ چھوڑ دیے، ہم یہ فلاں چیز چھوڑ دیے، ہم گاڑی کو کچھ دن بولے ہم گاڑی کو سائیکل موٹر کو کیری کرے تھے آواز آنے کا، وہ بھی نکال دیا آپ کی بات سننے کے بعد۔ اللہ ان کو توفیق دے رہا۔ کچھ لوگ سدھر رہے ہیں، اتنے 100 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی سدھر تو ہمیں بھی اجر ملے گا، انتظامی کمیٹی کو اجر ملے گا، جو تعاون کرے انہیں اجر ملے گا۔ لیکن اچھے اخلاق ہونا چاہیے۔ اخلاق کے بغیر آپ روزہ رہے، عبادت کر رہے، کیا وہ تو روزہ ہے؟ نہیں، روز جیسے ہے آپ روزہ رہ رہے تو کسی کو تکلیف نہیں۔ اب رمضان آ، اب راستے پہلے چھوٹے، ادھر سے انہیں چبوترا، ادھر سے انہیں چبوترا، گلی چھوٹی ہوگی، اب وہ گلی کے سامنے دکان، دکان کے سامنے فٹ پاتھ کے سامنے پھر اسٹینڈ کے سامنے پھر ایک ڈبہ، ڈبے کے آگے پھر کچھ لگا دیتا تھا اسٹینڈ، روڈ چھوٹی۔ کیا بولے تو رمضان آ گیا، اس راستے سے ہر مذہب کا آدمی گزرتا، کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے عمل سے کسی کو دشواری نہ ہو۔ اب رمضان آ گیا، پورے راستے جام، وہ جام، یہ جام نہیں میرے بھائی۔ اپنے کردار، اپنا کیریکٹر ہونا چاہیے۔ جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، ایک نیک عمل کی طرف سے جنت کی طرف جا رہا، کوئی ہے یہ عمل ہمارے طرف ہونا چاہیے نہیں؟ اچھے اخلاق سب سے بڑی دولت ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی دولت ہے۔ تو سید نابیرہ نبی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار باغ میں ایک سیب کھانے کی وجہ سے آپ نے غلطی سے کھایا، اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ اب میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگا، اور میری بیٹی کا میرے آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ آپ نے کہا ایک سیب کھانے کی وجہ سے اتنے سال محنت، پھر اس کے بعد وہ بچی سے شادی، تو شادی بھی آپ نے کر لی۔ حرام کا ایک لقمہ اندر جانے نہیں دیا، صرف آپ اس کو ایک معافی کے لیے انہوں نے شادی کی۔ جب شادی ہوئی تو جب اتنی حسین و جمیل لڑکی تھی، فوراً باہر آئے تو اس والد کے، اس بچی کے والد حضرت عبداللہ سمائی باہر ٹہل رہے تھے، کہا کب باہر؟ حضرت ایک سیب کھایا تو اتنی دن آپ نے باغ میں خدمت کروائی اور شادی کروائی تو اندھی بہری لکڑی ہے، کہا آپ نے یہاں تو حسین و جمیل ہے، پیر سے لکڑی نہیں ہے، آنکھ سے اندھی نہیں ہے، کان سے بہری نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا میں نے اس لیے کہا کہ میں اپنی بچی کو ایسی پرورش کی، کبھی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھنے نہیں دیا، اس لیے میں نے اسے اندھی کہا، اور کبھی غیر کی آواز اس کے کان میں نہیں گئی، میں نے ایسی پرورش کی، اس
اس لیے کان سے بہری کہا، اس کے بعد زبان سے گنگی اس لیے کہا کبھی اللہ کے سوا کسی کا تذکرہ میری بچی نہیں کی، وہ حافظ قرآن ہے، وہ علم جانتی ہے، میں نے اس کو ایسے تیار کیا اور اللہ سے دعا کرتا تھا مولا میں نے اپنی بچی کو اتنی نیک بنایا ہے، اتنی اچھی تربیت دی ہے، اب اس کو رشتہ بھی ایسا عطا فرما جس کو تو چاہتا ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے، اس سے میری بچی کا رشتہ طے کروا۔ جیسے میں نے دعا کی تو میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے تم سے اس کا رشتہ طے کروایا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ایسے ماں اور باپ ملتے ہیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، 29 شعبان کی تاریخ تھی، آپ پیدا ہوتے ہی ماں پیٹ اللہ ولی بناتا ہے، کسی کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کر کر حضرت مریم کے ذریعے عیسیٰ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے آخری نبی کی امت میں جنہیں کے آل سے جن کا تعلق ہے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 29 شعبان کو پیدا ہوئے تو آپ روزہ نہیں رکھے، روزہ رہے، آپ جیسے ہی رمضان شروع ہوا روزہ رہتے رہے، ماں بھی نیک، اور جیسے ہی رمضان کے دن ختم ہو گیا اب دیکھ شوال کی پہلی تاریخ موسم چاند نظر نہیں آیا، ہوئے ہلال پریشان کے چاند دکھا یا نہ دکھا تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوتے ہی دن میں دودھ نہیں پیتا اور افطار کے بعد دودھ پیتے، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، آج میرا بچہ دودھ پیا، لہذا آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جنہوں نے ماں پیٹ بھری کہا گیا ہے، آپ کی تقوی کا یہ عالم، آپ انتہائی تقوی والے متقی تھے، آپ اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو، جہل سے بچو، اور آپ کا اتنے سخت ارشادات ہے، اتنے سخت ارشادات ہے کہ آپ نے کہا بے نمازی کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرو۔ کتنا سخت ارشاد ہے، 11ویں تو مزے مزے سے کھا لیتے ہیں، کبھی نماز کی پابندی کی بات نہیں سنی گیا، نمازوں کی پابندی کتنی سختی سے تاکید کرتے ہیں، اور دنیا داروں سے آپ دنیا دار بادشاہوں سے نفرت کیا کرتے، بادشاہوں سے نفرت کیا کرتے، اس لیے کہ بادشاہوں سے آپ پرہیز کیا کرتے، بادشاہوں کے دربار میں جانے سے پرہیز کرتے، اس لیے کہ ایک بات ہے ختم کرو، بادشاہ اپنے آپ کو دعوت دی کہ میرے پاس آئیے، میرے پاس آئیے، آپ نے کہا فقیر بادشاہ کے دہلیز پہ مناسب نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا، بارہا اس رات پر آپ جب پہنچے تو آپ کو جو ہے اس نے ایک اشرفیوں کی کوٹلی دی تحفے میں، جیسے ہی دینا تھا اسے لے کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نچڑے تھا، دبا کے نکلے تو اس کے اندر سے خون اور پیٹ نکلا، خون اور پیٹ نکلا، کہا یہ کیا ہے، کہا لوگوں کو لوٹ کر، لوگوں پہ ظلم کر کر تو پیروں کو تو بزرگوں کو نظر دیتا ہے تو لوگوں کو ظلم کرنا بند کر دے ورنہ تو تب سے ہٹ جائے گا۔ یہ بادشاہوں کو آپ نے تلقین کی، آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ نظر آج تو بڑے بڑے خانقاہوں میں بڑے بڑے مقامات پر پیسے والا ہو تو بازو بیٹھتا ہے، غریب ہو تو باہر بیٹھتا ہے، ارے ایک دور تھا بندہ نواز کے سدرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خانقاہوں کی رونق غریب ہے، غریب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ مجھے غریبوں سے غریبوں میں رکھ اور غریبوں میں اٹھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا مولا مجھے غریبوں میں رکھ، غریبوں میں اٹھا۔ بزرگ اور دوستوں غریبوں سے محبت کریں، غریبوں سے محبت کریں، اس لیے کہ غریب آپ کو دل سے چاہتا ہے، دولت مند جو ہے اپنی دولت کے بھرم میں رہتا ہے، ہمیشہ غریبوں میں رہیں گے تو آپ ایمان سلامت رہے گا۔ لیکن آج کا وقت بڑا پرفتن دور گزر رہا ہے کہ پیسے والا الگ ہو چکا ہے، غریب الگ ہو چکا ہے، یہ تفرقوں کو ختم کرنا ہے اور ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ رمضان روزہ اگر آپ گرمی کتنی ہی ہو آپ یہ طے کریں اللہ مدد کرے گا، روزوں کی پابندی کریں، اس لیے کہ ایک رمضان کا روزہ ساری زندگی بھر آپ روزہ رہیں گے اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزوں کی نیت ہے، اللہ مدد کرے گا۔ رب کی بارے میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا
خاص طور سے بشرا جمیل جو 2 دن پہلے انتقال ہوا